دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ اور منگل کا دن وہ دن ہے جب قسمت کے لکھے ہوئے فیصلے فائنلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 رمضان یعنی 5 دن عبادت کی مگر سکون نہیں ملا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس دن کو غفلت میں گزار دیا جو دشمنوں کی شکست اور بند راستوں کو کھولنے کا دن تھا۔ آج منگل کا دن ہے۔ آج منگل کی تاثیر جلالی طاقت رکھتی ہے۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو سکپ کر دی تو یاد رکھیں آپ نے اس سنہری موقع کو ٹھوکر مار دی ہے جو آپ کے قرض اور غریبی کو جڑ سے اکھاڑنے میں آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ منگل کے دن کو عام دن سمجھ کر دکانوں اور دفتر کے کاموں میں کھوئے رہتے ہیں، مگر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماہ رمضان کی 6 تاریخ منگل وہ روحانی راستہ ہے جہاں سے رزق کے فرشتے ان لوگوں کا راستہ دیکھتے ہیں۔ آج رب کعبہ سے اگر کوئی 900 کروڑ کی نیت رکھتا ہے، میں آپ کو ڈرانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پچھتاوا موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ آج رات جب دنیا سو رہی ہوگی اور آپ بھی دکان کی تھکاوٹ میں سو گئے، کچن کے اور گھر کے کاموں میں تھک کر سو جاتے ہیں، اور وہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی 7 نسلوں کا رزق لکھا جانا تھا۔ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ موقع بھی، یہ قبولیت کی گھڑیاں بھی ہر سال کی طرح ضائع ہو جائیں؟ کیا آپ کا قرض، آپ کی بے روزگاری اور آپ کی بے اولادی اتنی سستی ہے کہ آپ اللہ کو صرف 10 منٹ نہیں دے سکتے؟ آپ کچن میں کھڑے رہتے ہیں، رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ کام کل بھی ہو جائیں گے، دکان کل بھی کھل جائے گی، لیکن ماہ رمضان کا 6واں روزہ منگل کا دن دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج میں آپ کو اللہ کے وہ 2 اسم مبارک اور سورہ کوثر کا ایک ایسا روحانی راز بتانے والا ہوں جو قسمت کے تالے توڑنے کے لیے ایٹم بم کا کام کرتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ غلطی بھی بتاؤں گا جو اکثر عورتیں کچن میں اور مرد دکان پر کرتے ہیں، جن سے ان کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تیار ہیں آج اپنی قسمت کی فتح کو لکھوانے کے لیے تو اگلے 3 منٹ دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے نصیب کا نیا سورج نکلنے والا ہے۔ چلیے اس خاص راز کی طرف چلتے ہیں جو اللہ والوں نے آج تک نہیں بتایا، لیکن آج میں ذمہ داری کے ساتھ اور آج میں آپ کو اجازت کے ساتھ یہ عمل بتا رہا ہوں۔ جو شخص ویڈیو کو مکمل دیکھے گا وہ اللہ کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آپ اپنے پیروں میں کلہاڑی خود ماریں گے۔ دوستو، 5 دن گزر چکے ہیں اور آج ماہ رمضان کا 6واں روزہ ہے۔ سورج نکل چکا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہارنے لگتے ہیں۔ دوستو، ماہ رمضان کا 6واں روزہ یعنی 6 رمضان کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ میرے 10 سال کے تجربے میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کا پہلا ہفتہ امتحان کا ہفتہ ہوتا ہے۔ 6ویں تاریخ تک آتے آتے شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ 5 دن تو گزر گئے، کچھ بدلا تو نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے دربار میں قبولیت کا ایک مومنٹم ہوتا ہے۔ جیسے ایک پہاڑ پر چڑھنے والا جب بالکل چوٹی پر قریب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تھکاوٹ تبھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی 6ویں روز سحری اور 6ویں افطاری پیک پر ہے۔ آج اگر آپ نے ہمت دکھائی اور سب کام چھوڑ کر اللہ کو پکار لیا تو پچھلے 5 دنوں کی کسر بھی نکل جائے گی اور آنے والے 25 دن آپ کے نصیب کی تبدیلی کا سبب بن جائیں گے۔ آج منگل کا دن ہے۔ روحانیت میں منگل کے دن کو مشکل کشائی اور دشمنوں سے حفاظت کا دن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا رزق باندھ دیا گیا ہے، اگر آپ پر حسد کی وجہ سے بندشیں لگائی گئی ہیں، تو ماہ رمضان کے 6ویں روزے منگل کے دن یہ ملاپ ان بندشوں کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر اس دن دکان پر کاروبار کی مصروفیت میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ اس غیبی اور قبولیت کی گھڑی کو کھو دیتے ہیں۔ تصور کریں کہ اللہ نے آج آپ کے لیے فیصلہ فرمایا تھا، مگر آپ دکان پر چند روپے کے حساب میں الجھے تھے۔ آپ پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ 10 منٹ نکال لیں۔ کیا پتہ اگلا منگل آپ کی زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ کیا پتہ یہ 900 کروڑ کا تحفہ صرف آج ایک بار اس عمل کو کرنے سے مل جائے۔ پہلا عشرہ، رحمت کا عشرہ، ختم ہونے میں صرف چند دن باقی ہے۔
6 رمضان وہ دن ہے جب رحمت کا دریا اپنی عروج پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ جو سود اور قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، آج کا دن ان کی آزادی کا دن ہے۔ جنہیں در در کی ٹھوکریں مل رہی ہیں، آج کا دن یا رزاقوں کی پکار ان کے لیے دروازہ کھولے گی۔ جو بیماری، جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں ہیں، ان کے لیے آج شفا اور سکون کا دن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ایک بار ماہ رمضان کے 6ویں روزے منگل کے دن اس عمل کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے کر کے تو دیکھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھیں۔ اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ایسے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی نے اس ویڈیو پر عمل کر لیا، اس عمل کو پڑھ لیا، تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے گا اور اس کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کی فضیلت و برکت تمام درود سے بہت زیادہ ہے۔ درود آپ نے اول آخر 11 بار پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جیسی نیت کرتے ہیں، جیسا گمان کرتے ہیں، اللہ آپ کو ویسا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دیکھیں، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے۔ کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو شادی چاہیے، کسی کو کاروبار چاہیے، کوئی غربت سے نجات چاہتا ہے۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، نیت کریں اپنے الفاظ میں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ پہلے کلمے کا وظیفہ ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اتنے وظائف کرتے ہیں مگر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہماری بنیادی کمزوری ہوتی ہے پہلا کلمہ، توحید کا اعلان ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، تو آپ دنیا کی ہر پریشانی، ہر دشمن، ہر قرض اور ہر ڈر کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسے ایک پرانی عمارت کو گرا کر نیا محل بنایا جاتا ہے، ویسے ہی لا الہ الا اللہ آپ کے دل سے دنیا کا ڈر، غریبی کا خوف اور دکان کی فکر نکال کر پھینک دیتا ہے، اور الا اللہ کہہ کر آپ اپنے دل میں 900 کروڑ کے مالک کو بسا لیتے ہیں۔ میرے 10 سال کے تجربے میں نے دیکھا ہے کہ جو بندہ پہلے کلمے سے اپنا وظیفہ شروع کرتا ہے، اس کا ہر کام کن فیکن کے ذریعے فوراً ہو جاتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 6 تاریخ اور منگل کا دن ہے۔ منگل کا دن جلالی دن ہے۔ جب آپ آج کے دن پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی قسمت کی بندشوں پر ضرب لگاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے سچی نیت سے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ دکان چھوڑ کر آئے ہیں، لوگ دنیا کام کر رہی ہے اور آپ عرش کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں۔ کیا اللہ آپ کو ان دنیا داروں سے زیادہ نہیں نوازے گا؟ بالکل نوازے گا، کیونکہ آپ نے وسیلے کو چھوڑ کر خالق کو پکڑا ہے۔ وہ لوگ جو قرض پہ ڈوبے ہیں وہ غور سے سنیں، قرض ایک بوجھ ہے جو دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ پہلا کلمہ اس مردہ دل میں امید کی روح پھونکتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا فرماتا ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو لا الہ پکاریے، یہ کلمہ آسمان سے رزق کے فرشتوں کو نیچے کھینچ لاتا ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن بنانے کی سب سے بڑی چابی ہے۔ پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اس چابی کو استعمال کر لو، کیونکہ 6 رمضان کا یہ دن دوبارہ سال بھر نہیں آئے گا۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ دوستو، دنیا فانی ہے، دکان، کاروبار یہی رہ جائے گا، یہ کچن کے کام یہی رہ جائیں گے، یہ رمضان کی ٹرانسمیشن یہی رہ جائے گی، یہ سوشل میڈیا یہی رہ جائے گا،
لیکن اگر آج آپ نے پہلا کلمہ پڑھ کر اپنے رب کو منا لیا تو 900 کروڑ تو کیا، دنیا اور آخرت کی ملکیت آپ کی ہوگی۔ اس لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں اور اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آج کا یہ عمل آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ آپ نے اس کلمے کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کعبہ سے اپنی حاجتیں مرادیں لے کر مانگتے چلے جانا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو آپ نے اس کلمے کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی آپ کے وظیفے کو ضائع اور بیکار کر سکتی ہے۔ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ اب آپ نے فوری طور پر دوستو پہلے کلمے سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اب وقت آتا ہے اس سورت کا جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر رزق کی سب سے بڑی سورت ہے، یعنی سورہ کوثر۔ ماہ رمضان کے 6ویں روزے اور منگل کے دن جب آپ دکان، کاروبار، کچن کا کام، رمضان ٹرانسمیشن، سوشل میڈیا اور فضول باتیں چھوڑ کر اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب میں وہ کثرت پیدا کر دیتا ہے جو عقل سے باہر ہے۔ دوستو کوثر کا لفظی مطلب ہے خیر کثیر، یعنی ایسی بلائی اور ایسی دولت جو اتنی زیادہ ہو کہ کبھی ختم نہ ہو سکے۔ سورہ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب دشمن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے نام و نشاں کہہ دیتے تھے۔ اللہ نے سورہ کوثر کے ذریعے ان دشمن کی زبان بند فرما دی اور قیامت تک کے لیے برکت کا دروازہ کھول دیا۔ تصور کرے کہ ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جو دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے مگر اس کا پانی پورے شہر کو پیاس بجھاتا ہے اور کبھی کم نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر آپ کے رزق کا وہی چشمہ ہے۔ ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے 900 کروڑ کے رزق کی بنیادیں رکھ دیتی ہے۔ پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اس چھوٹی سی سورت مبارکہ سے اپنی قسمت بدل لی جائے۔ آج منگل کا دن ہے۔ منگل کا دن دشمنی اور بندشوں سے خاتمے کا دن ہوتا ہے۔ سورہ کوثر کی آخری آیت اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا۔ جو لوگ آپ کے کاروبار سے جلتے ہیں، جو آپ کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے حسد کی وجہ سے آپ پر بندش لگائی ہے، آج ان سب کا حساب چکانے کا دن ہے۔ سورہ کوثر ان کے ہر وار کو انہی پر پلٹ دے گی۔ جب آپ منگل کے دن اسے پڑھتے ہیں تو یہ ایک روحانی ڈال بن جاتی ہے جو آپ کے رزق کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ لوگ دکان پر 10-12 گھنٹے لگاتے ہیں، کچن میں 2 سے 3 گھنٹے لگاتے ہیں، سورہ کوثر پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں، بلکہ 10 سیکنڈ لگتے ہیں، مگر یہ آپ کے ان 12 گھنٹوں کی کمائی کو ہزاروں گنا بڑھا سکتی ہے۔ اللہ والوں کا قول ہے کہ جو شخص رمضان میں سورہ کوثر کا ورد کرتا ہے، اللہ اسے حوض کوثر کا ساقی بنائے گا اور دنیا میں اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ قرض دار دھیان سے سنیں، یہ سورہ غیبی مدد کا وہ راستہ ہے جو بند کاروبار کو ایسے چلاتی ہے جیسے تیز ہوا کشتی کو چلاتی ہے۔ اب آپ نے اس قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگنا ہے۔ آج رب کعبہ سے کلمہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھ کر انعامات لینے کا وقت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کے نوری ملائکہ آپ کے قریب مقرر ہو جاتے ہیں اور قلم سے آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نوری ملائکہ رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ہاتھوں لکھ دیا جاتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی۔ آج جس کو گھر چاہیے گھر مانگے، اولاد چاہیے اولاد چاہیے، کسی کو قابو میں کرنا ہے قابو میں کرنے کے لیے پڑھیں، دشمن سے نجات کے لیے پڑھیں، نظر بد کے لیے پڑھیں، حسد کے لیے پڑھیں، دشمن سے اپنے والدین کی، اپنی اولاد کی، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھیں۔ اس قرآنی سورت کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے، اس میں کمی پیشی مت کیجیے گا۔ جو ترتیب بتائی ہے، جو تعداد بتائی ہے، ایسے ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے، یعنی جو بتایا جا رہا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اب دوستو پہلے کلمے اور سورہ کوثر کے بعد اب وقت آتا ہے اس
طاقتور وظیفے کا جو اللہ کی بے نیازی کا سب سے بڑا ثبوت ہے وہ کلمات ہے اللہ الصمد۔ دوستو، صمد اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے وہ بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں مگر سب اس کے محتاج ہیں۔ آج میرے تجربے کے مطابق میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اللہ الصمد تب پڑھتے ہیں جب وہ دنیا کی ہر دروازے سے ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ جب آپ صمد پکارتے ہیں تو آپ اللہ کو اس کی شان کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے اللہ، میں دنیا کی دکان، دفتر، لوگ، کچن کے کام، گھر کے ماحول اور تمام غیبت بہتان کو چھوڑ سے تیرے سامنے بیٹھا ہوں۔ اب تو ہی ہے جو مجھے ان سب سے بے نیاز کر سکتا ہے۔ جیسے ایک بچہ پورے میلے میں گم ہو جائے اور جب وہ تھک کر ماں کو پکارتا ہے تو ماں اسے اٹھا لیتی ہے۔ اللہ الصمد پکارنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کائنات کے مالک کو اپنی ہر پریشانی کا ذمہ دار بنا دیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے منگل کے دن 900 کروڑ کیسے ملے گا؟ دوستو، جس رب نے بن مانگے سورج کی روشنی دی، جس نے بن مانگے دنیا کے خزانے پیدا کیے، اس کے لیے 900 کروڑ ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ آج منگل کا دن ہے، منگل کا مزاج ہے طاقتور ہونا۔ جب آپ آج کے دن اللہ الصمد پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی غربت اور قسمت کی لکیروں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ یہ نام دنیا کی محتاجی کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں تو یہ کلمات آپ کے اوپر سے قرض کا پہاڑ ایسے ہٹا دیں گے جیسے پرندہ تنکا اٹھاتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ان 2 لفظوں کو پکڑ لیں۔ جو قرض دار ہیں، جو لوگ بینک یا لوگوں کے قرض سے پریشان ہیں، وہ آج رات اللہ الصمد کا دم اپنے دل پر کریں۔ جب کوئی نوکری نہ ملے تو اللہ الصمد کو پکارو، وہ تمہیں دینے والا بنا دے گا۔ جس نے بن مانگے سب کو دیا ہے، وہ آپ کی جولی بھر دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سحری کے بعد، افطاری سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ الصمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان روزے کی حالت میں اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، اللہ کی بے نیازی کو پکارتا ہے، تو اللہ اتنا بے نیاز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں روزے کا اجر خود دوں گا۔ یعنی اللہ نے نہیں بتایا کہ روزے دار کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنے اعمال میں اضافہ ہوگا، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے روزے دار کا اجر میں اپنی مرضی سے دوں گا، اپنی عظمت کے مطابق دوں گا۔ اور جب آپ روزے کی حالت میں اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتے ہیں تو وہ اتنا بے نیاز ہے کہ آپ کی فقیری کو پل میں بادشاہت میں بدل دیتا ہے، آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتا ہے، آپ کے گھر سے نحوست کو نکال دیتا ہے، غربت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، آپ کے گھر سے ہر تنگ دستی کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن یہ فائدے کب ہوں گے؟ جب آپ روزے کی حالت میں ماہ رمضان کی 6 تاریخ منگل کے دن اللہ کا نام اللہ الصمد کو پکاریں گے۔ یہ نام آج تک جس نے بھی پڑھا اور جس حاجت کے لیے پڑھا، جس مقصد کی نیت کر کے پڑھا، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ روزے دار سے میں خود پوچھتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا؟ یہ رحمت کا اشرا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت کے سمندر کو لوٹنا چاہتے ہیں، وہ اس اسم مبارک کو پڑھیں۔ آج اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو گئے تو پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد کچھ مہینوں اور گھنٹوں کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ پورے سال آپ کے گھر میں غربت نہیں آتی، آپ کے گھر میں محتاجی نہیں آتی، آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں آتی، آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں آتی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، روزے کی حالت میں منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر 41 بار پڑھنا ہے۔ استعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اس لیے ایک بار کمنٹ سیکشن میں نیت کر کے اللہ الصمد کو لکھیں۔ انشاءاللہ پتہ نہیں کس کا اللہ الصمد پسند آ جائے اور اللہ ہم سب کی جولی کو بے نیازی سے مالا مال فرما دے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ اعمال کر لیے، اب ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن استغفار کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اب وقت ہے اس پورے وظیفے کی پاور کو سیل کرنے کا، یعنی استغفار کا۔ استغفار صرف تب کیا جاتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے، مگر میرے تجربے کے مطابق استغفار دراصل رزق کے راستے کی رکاوٹ ہٹانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں بندشیں ہیں یا رکاوٹیں ہیں، وہ استغفار پڑھیں۔ جیسے ایک سونے یعنی گولڈ کا برتن ہو مگر اس پر مٹی اور زنگ چڑھی ہو تو اس کی چمک نظر نہیں آئے گی۔ ہمارے گناہ، ہماری غفلت، ہماری دنیا کے کاموں میں ہمارا کھو جانا اور سوشل میڈیا اور غیبت بہتان میں لگ جانا، یہ ہماری قسمت پر مٹی بن کر جم جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ 6 رمضان کی رات کو استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے نصیب کو پولش کر دیتا ہے۔ پھر جب آپ 900 کروڑ مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو صاف راستہ نظر آتا ہے۔ آج منگل کے دن کا سب سے طاقتور عمل، جب آپ آج کے دن استغفار پڑھتے ہیں تو یہ گناہوں کی ان زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے جنہوں نے آپ کے رزق کو جکڑا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اسے مال اور اولاد سے نوازے گا۔ منگل کے دن استغفار پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے دشمن، جو کہ آپ کے اپنے گناہ ہیں، کو شکست دے دی ہو۔ پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج رات اپنے مالک کے سامنے سر جھکا کر کہہ دیں، اے اللہ، میں دکان، دفتر، دنیا، کچن، موبائل، ہر شے کو چھوڑ کر تیرے سامنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دوستو، جب تک فائل صاف نہیں ہو جاتی تب تک پروموشن نہیں ملتی۔ اسی طرح جب تک آپ کے استغفار سے آپ کے گناہوں کی، آپ کے نام اعمال کی دلائی نہیں ہو جاتی، غیبی فرشتہ خزانے نہیں بانٹتا۔ وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہیں، جن کے کاروبار میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، وہ جان لیں کہ یہ نقصان نہیں، یہ رکاوٹ ہے۔ اور استغفار وہ چابی ہے جو ہر اس بند دروازے کو کھول دیتی ہے جس پر غربت کا تالا لگا ہو۔ آپ نے اس استغفار کو چلتے پھرتے 313 بار پڑھ کر مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ ہر کسی کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے مانگے۔ میرا یقین کریں، آپ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔